جیسے کہ آپ لوگ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل جو کہ بہت زیادہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے، جو سب لوگوں کی نظروں میں ہے، وہ ہے یو ایس ایران ڈائلاگ، اور اس میں جو میڈیٹر کا رول ادا کرے، میڈیٹر ٹو کریکٹر کا جو رول ادا کر رہے ہیں وہ پاکستان دا ورڈ سیکن سے، اور سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہوئے وہ بھی سب کے سامنے ہی تھے۔ کیا وہاں پہ ہوا، کیسی چیزیں ہوئی، وہ سب نے دیکھا۔ جوڈی وینس کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف کو جیسے انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے، وہ ساری چیزیں آپ ان کے سامنے ہیں۔ یہ موضوع اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ میں نے اس پر تھوڑی سی ریسرچ کیا، جتنی میری ریسرچ ہے اس حوالے سے ہی میں بات کرتی ہوں، اس سے زیادہ میں بات ٹرائی کرتی ہوں کہ نہ کروں، اور جتنی ڈیٹیلز میرے پاس ہوتی ہیں اس حوالے سے ہی میں بات کر رہی ہوں۔ یہ موضوع سے پوری دنیا میں زیر بحث ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ طویل عرصے تک برقرار رہتا ہے، جس کے بارے میں آج میں بات کرنے والی ہوں، تو یہ صرف ایران بلکہ عالمی تیل مارکیٹ، خلیجی سیاست اور پاکستان سمیت کئی ممالک کی معیشت پر بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امریکی محکمہ خزانہ نے ایک عارضی جنرل لائسنس جاری کیا ہے، اور جس کے تحت ایران کو 60 دن تک خام تیل، پیٹرولیم اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات فروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج کی خبر صرف ایران یا امریکہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کی سیاست اور معیشت کا جو رخ ہے وہ بدل سکتی ہے۔ امریکہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ نے ایران کو تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات فروخت کرنے کی عارضی اجازت دے دی ہے۔ ایک حیران کن بات ہے، یہ وہی ایران ہے جس پر کئی دہائیوں سے سخت پابندیاں آئی تھیں، جس کی معیشت کو دبانے کے لیے امریکہ نے ہر ممکن معاشی دباؤ ڈالا۔ آج اسی ایران کے لیے امریکی دروازے وقتی طور پر کھلتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیا امریکہ اپنی پالیسی بدل رہا ہے؟ کیا ایران نے کوئی بڑا سمجھوتا کیا ہے، یا یہ صرف ایک وقتی سیاسی چال ہے؟ پوری کہانی میں آپ کو بتا دیں، سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات خراب ہوئے کیسے تھے۔ یہ میں نے پریویس ویڈیو میں بھی بتایا، لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر بھی ریمائنڈر کے طور پہ بتا دیں۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد ایران میں بادشاہت کا جو خاتمہ ہوا اور ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اسی دوران تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ ہوا اور امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنایا گیا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے ایران پر معاشی پابندیوں کا سلسلہ شروع کیا، جو وقت کے ساتھ مزید سخت ہوتا گیا۔ لیکن پھر بعد میں ایران کے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں اس کے اتحادی گروہوں کی حمایت کے باعث امریکہ نے تیل، بینکنگ، جہازرانی اور تجارت سمیت متعدد شعبوں پر سخت پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ آپ اس کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا ہو تو آپ ویکیپیڈیا جا کر تھوڑا سا ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یہ پابندیاں ایران کی معیشت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھی، کیونکہ ایران کی معیشت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تیل کی برآمدات پر منحصر ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایران کو اپنا تیل خفیہ طریقوں سے فروخت کرنا پڑا۔ زیادہ تر چین کو رعایتی قیمتوں پر انہوں نے فروخت کیا۔ امریکہ نے ان کمپنیز اور جہازوں پر بھی پابندیاں لگائیں جو ایرانی تیل کی خرید و فروخت میں ملوث تھے۔ یہ state.gov اگر آپ گورنمنٹ لکھیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو اس کے حوالے سے ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ پھر 2026 میں حالات مزید خراب ہوئے اور خطے میں کشیدگی بڑھی، آپ نے ہرمز میں تناؤ پیدا ہوا اور ایرانی تیل کی ترسیل متاثر ہونے لگی۔ اس دوران عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، اور اب انہی مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ نے ایک عارضی جنرل لائسنس جاری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لائسنس کے تحت ایران 60 دن تک خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی پیداوار، ترسیل و فروخت کر سکے گا، اور یہ اجازت 21 اگست 2026 تک مؤثر رہے گی۔ دی راؤٹرز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، رپورٹس کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے اس اجازت نامے میں صرف تیل کی فروخت کی نہیں، بلکہ اس سے متعلق بینکنگ، انشورنس، ٹرانسپورٹ اور ڈالر میں لین دین کی بھی کچھ حد تک اجازت شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ماہرین اسے گزشتہ کئی دہائیوں کی سب سے بڑی امریکی نرمی قرار دے رہے ہیں۔ دی آسٹریلین جو ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے ان سب چیزوں کو لے کر؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خام تیل مارکیٹ کی
اگر ایران کا جو تیل ہے وہ دوبارہ مارکیٹ میں آتا ہے تو عالمی سپلائی بڑھ جائے گی اور تیل کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے۔ نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، وجہ سے مارکیٹ واچ کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جو وجہ خطے میں امن کی کوششیں ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں آبِ ہرمز یعنی اسٹیٹ آف ہرمز کی سلامتی، جوہری پروگرام اور علاقے کشیدگی جیسے اہم معاملات زیر بحث ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ عارضی رعایت مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ایران اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر مذاکرات کامیاب رہتے ہیں تو مستقبل میں پابندیوں میں مزید نرمی ہو سکتے ہیں۔ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو امریکہ دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق 60 دن ایران کے لیے اربوں ڈالر کا موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق ایران اس عرصے میں 8 سے 10 ارب ڈالر تک کما سکتا ہے، جبکہ اس کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دی نیو یارک ٹائم پوسٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے یہ رقم ایران کی معیشت کے لیے آکسیجن ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران اپنی کرنسی کو مستحکم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، درآمدات بڑھا سکتا ہے اور اندرونی معاشی دباؤ میں کمی لا سکتا ہے، لیکن دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ایران مزید طاقتور ہو سکتا ہے اور خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اگر عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پاکستان کے درآمدی بل میں ریلیف مل سکتا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں استحکام آ سکتا ہے، مہنگائی پر بھی کچھ حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ رعایت عارضی ثابت ہوتی ہے تو مذاکرات ناکام ہو گئے تو تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ ہے جس ساری چیز۔ اب فیصلہ صرف تیل کی فروخت کی اجازت نہیں ہے، یہ مشرق وسطیٰ کی نئی سیاست، امریکہ اور ایران کے تعلقات کے نئے باب اور عالمی معیشت کے مستقبل کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا دشمنی کے خاتمے کی ابتدا ہے؟ کیا ایران واقعی عالمی معیشت میں دوبارہ واپسی کر رہا ہے یا یہ صرف 60 دن کا ایک سیاسی وقفہ ہے؟ اگر آپ چاہتے کہ امریکہ، ایران، اسرائیل اور خلیجی سیاست پر مزید اس پہ چیزیں بتائیں تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، لیکن اس کے لیے آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے مزید کیا سننا چاہ رہے ہیں، کہ آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں۔ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ان سب کی جتنے میں جہاں سے میں نے ڈیٹیلز کلیکٹ کی ہیں وہ میں ان کے اپنی ٹیم کو بولوں گی کہ وہ سائٹ پہ میں نے ہمیشہ ڈسپیچ کرواتی ہوں یا پیچ کروا دیتی ہوں، کہ تاکہ آپ کو وہ پتہ چل جائے کہ کہاں سے چیزیں گیدر کی گئی ہیں یا کہاں سے چیزیں لی گئی ہیں، سو دیٹ اگر آپ نے خود بھی اس کو ریسرچ کرنا ہو تو آپ اچھے طریقے سے اس چیز پہ بھی ریسرچ کر سکیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جو سوئٹزرلینڈ میں ابھی مذاکرات ہوئے ہیں، کیا وہ آپ کو آئندہ ہوتے ہوئے مزید ان پازیٹیو وے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جیسے شہباز شریف کا آپ نے دیکھا وہاں پہ کہ جب انہوں نے اناؤنس کیا، جو خبریں آ رہی تھیں امریکہ جے ڈی وینس وہاں سے چلے گئے، پھر اس کے بعد عباس اراغچی وہاں سے چلے گئے، پھر اس کے بعد کیا آپ کو فردر یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو کس طرف دکھائی دے رہی ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔